اب چند قرآن کی آیاتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 to 129۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادی اٹھا رہے تھے اور یہ دعا ان کے زبانوں پر جاری تھی، اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، اور ہم کو عبادت کی طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس بستی کے رہنے والوں میں ان میں سے ایک پیغمبر بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دے اور ان کی نفوس کو پاک کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، خانہ کعبہ میں ایک مقام ہے جو کہ مقام ابراہیم، وہاں پر نماز پڑھنا بھی فرض ہے، وہاں پہ نماز بھی پڑھنا ہے اگر ہمارے عمرہ یا حج کو قبولیت چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ فرض رکھی ہے۔ تو مقام ابراہیم کی وائٹ از سو امپورٹنٹ، کیونکہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام ٹھہر کر وہ بنیاد، یعنی جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے، خانہ کعبہ بن رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر ٹھہرے، تو وہ پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم مبارک تھی اس کو فکس کر لیا، وہ پتھر پہ ان کے قدم چھپ گئے اللہ کے حکم سے۔ اور اس کی امپورٹنس اسی لیے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر دعا کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہماری امت میں سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیج جس کے اوپر تو کتاب بھی نازل کری، جیسے کہ قرآن شریف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے، اور نیک امت جو کہ ہمارے لیے بھی دعا کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے وہاں پہ خانہ کعبہ میں، وہاں پہ ایک ایویڈنس ہے، ہاں ہر سٹیپ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایویڈنس رکھا ہے، تو وہاں پہ وہ ایک ایویڈنس ہے، ایک ثبوت ہے یہ مقام ابراہیم پہ، اسی لیے امپورٹنس ہے کیونکہ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کی تھی اور ہمارے لیے بھی دعا کی تھی۔ اور وہاں پر اس آیت مبارکہ میں کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے، وہ اپنی گناہوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کو قبول فرما، میری خدمت کو قبول فرما۔ تو ہماری کیفیت کیسی رہتی؟ ہم تو اگر حج کر کے آئے یا کوئی بھی انسان حج کر کے آتا تو وہ اپنے آپ کو کچھ ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے، یا مطلب ہاں although it's very بہت محنت والا کام ہے حج کا جو ہے، لیکن ہم اس میں اب ہم یہ نہیں کرنا، ہم اپنے آپ کو اپنی بڑائی نہیں کرنا، ہم کیسے رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے کو یہ میری خوش نصیبی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بلایا۔ اس طریقے سے ہماری کیفیت ہونا، یہ نہیں ہونا کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک نبی ہے، وہ اس طریقے سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری اور میرے بیٹے کی، اسماعیل علیہ السلام کی، یہ خدمت کو قبول فرما اور ہمارے علم میں اور اضافہ دے۔ وہ جو اتنے نیک لوگ ہیں، وہ جو نبی ہے، وہ اس طریقے سے ان کی کیفیت ہے، وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبولیت چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت سے راضی ہے نہیں راضی ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ ہماری کیفیت کیسی رہتی؟ اب دیکھیے، اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی حج پہ جائے تو کیا کیفیت رہنا اس کی؟ جو وہ احرام پہن رہا ہے وہ احرام نہیں ہے، وہ اس کا کفن ہے، اور جو لوگ اسے چھوڑ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ودا کر رہے ہیں۔ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں حج پہ جانے والے کی خواہش ہی یہ رہتی ہے، حج پہ جانے والوں کی خواہش کیا رہتی ہے کہ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہیں پر ہمارا مقام بنا دے، یعنی کہ ہمارا وہاں پر انتقال ہو جائے، ایسی خواہشیں رہتی۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ
یہ کیفیت ہماری اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں اس کا اس طریقے سے مقام ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے ملک اپنی اختیار، یعنی کہ ہر چیز کو چھوڑ کے جانا ہے. کیسے ہر چیز کو چھوڑ کے جانا؟ کیوں چھوڑ کے جانا؟ اگر ہماری اتنی پراپرٹیز ہے، ہم اتنا اچھا لگزوریس لائف جیتے ہیں، ہم وہاں جا کر ہم یہ ساری چیزیں نہیں بتا سکتے. کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان وہ کوئی بھی اسٹیٹس کا ہو، کوئی بھی اسٹینڈرڈ کا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہر مرد کے لیے تو 2 ہی کپڑے ہیں، احرام کے 2 سفید چادریں رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہر لگژریس، وہاں پہ کوئی ہم لگژری واچ نہیں پہن سکتے، ہماری لگژریز کچھ بھی نہیں، کچھ بھی آپ کی امپورٹنٹ چیز، لگژری چیز چھوڑ دینا ہے. کیوں؟ وہاں پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غنی جاننا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غنی جاننا ہے تو ہمیں کیا بن کر جانا ہوگا؟ فقیر بن کر جانا ہوگا. ہم فقیر بن کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حج کو قبول فرمائے گا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم یہ بتائیں گے کہ تو حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں، تو بے نیاز ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، میں تیرا محتاج ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو قبول فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بلایا بھی ویسے ہے کہ تجھے ہر وہ چیز کو وہاں پر چھوڑ کر آنا ہے. تو اللہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ دعا بھی فرما رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ایسا پیغمبر بھیج اور ان کے اوپر کتاب، ان کے اوپر حکمت، ہماری نسلوں میں سے، یہاں پر ہماری بستی والوں میں سے، یعنی کہ ہمارے جنریشن میں سے ویسے پیغمبر کو بھیج، اور ان سے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب جو کتاب لائیں گے اس پہ لوگ جو ہے بیعت کرے، اللہ تعالیٰ کے حبیب سے بیعت کرے اور نیک بنا، انہیں نیک امت دے بول کر ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. سورہ عمران آیت نمبر 97. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے کھلی نشانیاں ہیں، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اور جس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو جاتا ہے. اور اللہ کے لیے اس شخص پر حج کرنا فرض ہے، یعنی اس شخص پر جو یہاں تک پہنچنے کا مختار رکھے، اور جو شخص اس کے حکم کو نہ مانے وہ یاد رکھے اللہ سارے جانے والوں سے بے نیاز ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر وہ شخص پر حج فرض ہے. اب یہ نہیں ہے حج ہر شخص پر. اب اگر ہمارے پاس ایکسکیوزز ہے، اگر ہم جا بھی سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیلتھ بھی دی ہے، ہمیں ویلتھ بھی دی ہے، اب ہمارے پاس ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہمارا رکنے سے ہی کئی سارے کام ہو سکتے ہیں، ہمارے جانے سے بھی کئی سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے؟ ایکسکیوزز دیتے. کئی سارے ایکسکیوزز ہیں ہمارے پاس کہ ابھی شادی باقی ہے، ابھی میرے بزنس اتنا صحیح نہیں چل رہا ہے، میرا بزنس سیٹ اینڈ سیٹ پہ جانے کے بعد، میرا یا پھر یہ ہونے کے بعد، میرا پروموشن ہونے کے بعد. نہیں، اللہ تعالیٰ نے حج، اگر ہماری اتنی کیپیبلٹی ہے ہمیں جاننا چاہیے، جیسے کہ ہم ہر چیز کو مفتی عالم لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے، تو یہ بھی چیز کو ہمارے پاس جاننا چاہیے کہ سو اینڈ سو میرے پاس اماؤنٹ ہے، سو اینڈ سو میرے پاس سیونگس ہے، کیا مجھ پہ حج فرض ہے، ہمیں جاننا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بہت خوبصورت سفر ہے. اگر ہم کیپیبل ہے تو ہمیں اس کو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، جب ہم ینگ ہے، زیادہ سے زیادہ تو ہم جب ینگ ہے اس کو تبھی پرفارم کرنے کی کوشش کرنا. تو جاننا کہ حج ہمارے پہ فرض ہے یا نہیں، ہم نہیں جانتے. ہم کب جانتے؟ جب ہم ایک سرٹن ایج پہ 60-70 کراس کر کے، جب ہمارے گھٹنوں میں کوئی جان ہی نہیں بچی، جب ہم جا کے سوچتے کہ اب ہمارے پہ فرض ہے، ہم نے سارے ہمارے فرض کام پورے کر لیے. نہیں، حج تو اتنی چیز ہے، جتنے ینگ ہے، جتنے ہم اس کے معلومات کر کے جا سکتے جبھی چلے جانا چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. تو اسی طریقے سے حج میں اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ایک نشانی ہے. اگر ہم اس کو جھٹلا رہے تو ہم نقصان میں ہیں، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے. ہم محتاج ہیں نا، ہم فقیر ہیں، ہم مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے. تو اگر حج پہ آنے کے بعد اگر اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس پہ سٹیپس ہے، ہر جو چیز ہے، مینا کے، عرفات کے، یہ جو بھی ارکان اگر ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں دل سے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور اگر ہم اس چیز کو چھٹلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں
ثواب نہیں دے گا اور ہم نقصان میں ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 26-27، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ وقت بھی یاد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب مقام ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے تبھی بتا دیا تھا کہ ہر وہ انسان کو، ہر وہ شخص کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم کسی بھی شخص کو، ہم کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں گے تو ہم شرک کر رہے ہیں اور ہم بہت نقصان میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہ ساری چیزوں کو سمجھے، حج کی حقیقت، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کا جو پروسیس رکھا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ون آف دا امپورٹنٹ چیز جو میں بھول گئی، وہ ایک صفا اور مروہ کی اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی چیز رکھی ہے، صفا سے مروہ تک ہمیں 7 چکریں کرنی ہے۔ یہ چکر اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ یہاں پر سارہ علیہ السلام، اس کی امپورٹنس بہت ہے صفا اور مروہ کی، کیونکہ یہاں پر حاجرہ علیہ السلام نے یہ مقام پر، یہ دونوں پہاڑوں پر ٹریول کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اس کی ایک امپورٹنس ہے۔ تو یہ میں بولنا بھول گئی تھی کہ صفا اور مروہ کا بھی ایک سفر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مزید ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طریقے سے مالک مانیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو جائے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں چاہتا ہے ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے مالک مانے، اور جو بھی جانے انجانے غلطی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔